ہم تو وہ کشمیر کشمیر کر کے سب کے پیچھے پڑے رہے. تو اگر ابھی آپ فرض کریں کہ اچانک سے کوئی چمتکار ہو جاتا ہے, جو کیونکہ وہ جو ہے راہل گاندھی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے, وہ کوئی چمتکار ہی ہو سکتا ہے, تو اگر وہ آ جائیں تو آپ کے خیال سے یہ کشمیر کا ایشو وہ سالو کر دیں گے؟ آپ کے خیال سے جو ٹیررزم ہو رہی ہے یا جو ٹیررزم کی بات بار بار کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے, تو وہ راجیو گاندھی وہ کرنا بند کر دیں گے؟ اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہے وہ, کیونکہ ان کا اپنا کوئی ایک سٹانس نہیں ہے, ان کا اپنا ایک اتنی پاور نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو آگے لا سکے. سر 94 ٹائمز الیکشن ہارے ہیں, میرا خیال ہے بڑی جلدی سینچری بھی کرنے والے ہیں راہل گاندھی. 94 الیکشن تو آلریڈی ہار چکے ہیں وہ, اور اب 6 ہی رہ گئے ہیں, وہ بھی وہ کر لیں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے اسی طریقے سے کام جاری رکھا تو وہ بہت جلد جو ہے سینچری بھی کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن اگر وہ بھی ہوتے گورنمنٹ میں تب بھی پاکستان کے ساتھ, اگر پاکستان اپنی پالیسیز چینج نہیں کرے گا تو سر سب کے ساتھ ٹرمز ایسے ہی رہیں گے. آپ تو ٹرمپ کو دیکھ لیجئے, ٹرمپ کے لیے جو ہے نیو یارک ٹائمز نے کیا رپورٹ شائع کی ہے 2-3 دن پہلے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ملین آف ڈالرز خرچ کر چکا ہے ٹرمپ کی تعریفیں کرنے میں, چکر لگانے میں, لیکن ٹرمپ نے 2-4 ٹویٹس اور ایک آدھ سٹیٹمنٹ سے زیادہ پاکستان کو کچھ نہیں دیا, تو آگے بھی وہ کچھ دینے والا نہیں ہے. اور یہ کوئی لوکل نیوز پیپر یا واٹس ایپ گروپ یا واٹس ایپ نیوز نہیں ہے, یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, جو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو, ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی, اب ایک پڑھے لکھے انسان ہے. تو اگر وہاں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے تو سر جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے صرف دوسرے کو کہنے سے کہ جی مودی جی, اگر پی ایم مودی نہ چاہتے پاکستان کے ساتھ کے ٹرمز ٹھیک ہوں, سر وہ کیوں آتے نواز شریف صاحب کی نواسی کی شادی میں یہاں پہ بنا بلائے؟ اور جو ہمارے ایک تماشا لگا تھا کہ جیسے کیسے آ گئے, ویزا لے کے نہیں آئے, جیسے ہمارے یہاں سے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز, وہ کوئی ویزا لے کے اجازت لے کے جاتے ہیں. یعنی ایک پرائم منسٹر آپ کے یہاں ہے, آپ کو ان کے لیے اتنے یہاں پہ اعتراض ہو گئے تھے کہ جی ان کو تو ویزا نہیں تھا, یا کیسے گئے؟ مطلب عجیب عجیب قسم کی تو ہم باتیں کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ آتے کیوں؟ وہ یہاں آئے, اور ان کی ساری فوٹوز آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, کس طرح سے نواز شریف صاحب کی مدر کے ساتھ انہوں نے بات کی, ان کو کتنی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو گفٹ دیا, یا جو بھی بات ہوئی. اس کے بعد تو جو حرکتیں ہوئی وہ تو ہماری طرف سے ہوئی, کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈر خوف ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بھارت سے ٹرمز ٹھیک ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو بھارت سے لڑائی جھگڑا بند ہو جائے. ٹھیک ہے دوستی نہ ہو, لیکن جھگڑا جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا سر کاروبار چلتا ہے, بہت سے لوگوں کو تمغے شمگے ملتے ہیں, بہت سے لوگوں کو ان کی پوسٹ آگے بڑھ جاتی ہے, بتایا جاتا ہے جی انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کمال دکھا دیا بھارت کے ساتھ لڑنے میں. سر اس وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے نا, جب تک یہ والی مینٹالٹی رہے گی نا کہ ہم نے بس جھگڑا رکھنا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ ہے, تب تک ہماری طرف سے جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. وہ تو بہت بار کوشش کرتے ہیں جھگڑا ختم ہو, اس لے کے وہ کاروباری لوگ ہیں سر, ان کا ذہن, ان کا جہاں کے وہ رہنے والے ہیں گجرات کے, ہر طرف سے سر کاروباری ہیں, تو وہ نہیں چاہتے کہ فالتو کے جھگڑے میں پڑ کے اور وہ اپنا بزنس کا نقصان کریں. ہمارا تو یہ کہ سر ہمارا تو وہی حال ہے نا, ننگا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا والا, کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھولنے کے لیے, تو ہم بس لڑتے رہتے ہیں. سر آپ کبھی دیکھیں خالی برتن نا شور زیادہ مچاتا ہے, ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ایک محاورہ ہے خالی برتن شور, ہم وہ خالی برتن ہیں. ہم پورا دن بیٹھ کے نا کھڑکڑ کھڑکڑ, او جی دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں یہ ہو رہا ہے, او دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ فلانی جگہ پہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے, اور جس وقت چائنا کے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ابا ڈبا جبا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارا تو وہ حال ہے سر. تو جس وقت تک ہم اپنا وہی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور اس قسم کی چیزیں, یا ادھر کے مسلمان یاد ہیں ادھر کے مسلمان چائنا کے وقت ایک دم خاموش, یہ والا جب تک ہم اپنی نوٹنکی اور دوغلا پن نہیں چھوڑیں گے, جب تک ہم یہی پرابلم فیس کرتے رہیں گے. اس کے بعد کسی کو جو بولنا ہے مجھے بولے. جو لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انڈین ایجنٹ لگتی ہے آپ کی, اکثر اس طرح کے کمنٹس آ کے پاکستانی لکھتے ہیں, تو لکھتے رہیں, اس لیے کہ میرا خیال ہے میں اپنے ملک کے لیے بات کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو, پاکستان کا امپریشن ٹھیک ہو. اور یہ جو ہمارے یہاں لوگ کچھ بیٹھے ہوئے نا, جو پاکستان کا خون پیتے چلے جا رہے ہیں کسی ڈائناسور کی طرح, یہاں پر جو یا کہہ لیجیے آکٹوپس کی طرح جنہوں نے پکڑ رکھا ہے پاکستان کو, خزانوں کو, ان سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. کوئی انسان کے بچے یہاں پر آئے ہوں گے, لیکن بیچاروں کو آگے آنے ہی نہیں دیا جائے گا. آگے وہی آئے گا جو بوٹ پالش کر رہا ہوگا, جو انہیں واہ واہ کرے گا, سر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, سر آپ کو جو ہے نا 2030 تک کے لیے یہ بنا دیا ہے, اور خود بھی جو ہے وہ 10 سال. عمران خان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ 10 سال کے لیے آئیں, تو عمران خان بھی یہی کہتے تھے میں تو 10 سال پرائم منسٹر ہوں, اور فلانا جو اس کے ساتھ ان کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ بھی وہی ایکٹ کرتے تھے, کہ ان کو لگتا تھا یہ رہیں گے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر ایک اور پاور ہے,
جو جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کی بھی پاور ہے جو ان سے اوپر ہے اور اس کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. تو نہ ضیاء الحق رہا، نہ مشرف رہا، نہ عمران خان رہے، نہ نواز شریف رہے، تو اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی نہیں رہیں گے. اچھا، تو میڈم یہ جو اب بات ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل بات کر رہی ہیں بھارت کے حوالے سے کہ جی پاکستان پرابلم ہے، بھارت تو بہت اچھے ہیں، وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک ہوتا ہے کہ آپ تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، اس ورسز دیم کرتے ہو، آئیڈینٹی کا کرائسس پیدا کرتے ہو، آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہو، اس سے آپ کی جو ہے آپ پاپولر رہتے ہو. اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھاؤں، آئیڈینٹی پالیٹکس میں یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر ہندو مسلم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے بی جے پی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی کہیں پہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ہندو میجورٹیرینزم پہ بلیو کرتے ہیں، ہم انہی کو ووٹ دیں گے، ہم انہی سے ووٹ لیں گے اور انہی کے ساتھ پاور میں رہیں گے، ہمارا مسلمانوں کو ہم وہ انکلوسیونیس کی وہ بات نہیں کرتے. انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا. وہ کہتے ہیں یہ پارٹی پالٹ ہے. ابھی بھی ان کو یہ بہار میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے ٹکٹ. ایک دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں میڈم، اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرو. آپ نے پاکستان جیسا ایک دشمن رکھ دیا، میڈیا سارا ٹائم پاکستان کو گالیاں نکالتا رہتا ہے، گھر میں مسلمانوں کو گالیاں نکالتا رہتا ہے، تو مطلب دے آر ویری ہیپی. گھر میں آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں، باہر ایکسٹرنلائز کرتے ہیں تھریٹ کو، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو اور پاکستان اسے کہتا ہے کہ دس از اے میتھڈ ٹو کیپ پاکستان بزی. ہمارے ساتھ جنگ میں مصروف رکھتے ہیں، ویپنز خریدتے رہتے ہیں پاکستان، تاکہ وہ ویپنز خریدتے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنا پیسہ دفاع پہ لگائے، ٹھیک ہے. تو دیٹ از آلسو ون آف دا تھنگ، کیونکہ آپ نے اس کو جو سمپلیفائی کیا کہ نہیں جی وہ تو بزنس مین لوگ ہیں، لیکن وہ جو بزنس مین لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ گھر میں آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں اور باہر میں ایک تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کر دیا. جیسے ہی حسینہ واجد گئی ادھر وہ آ گئے، انہوں نے ان کو بھی تھریٹ کہنا شروع کر دیا، تو اس سے وہ انٹرنل یونٹی حاصل کرتے ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ پرسپیکٹو، یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا اور باقیوں کو جو انڈیا کے مسلمان ہیں یہ وہ بیوقوف ہیں، ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سر، آپ مجھے بتائیے آپ کیا آپ لوگوں کے کیا ہوتا ہے یا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہنا چاہیے کہ صبح سے میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں جب سے یہ الیکشن وغیرہ کا رزلٹ آیا ہے بہار الیکشنز کا، تو ہمارے یہاں جو انڈین جرنلسٹ بلائے جا رہے ہیں، دو چار کو میں نے دیکھا چلتے پھرتے وہ اپنا کمنٹ دے رہے تھے جیو ٹی وی پہ اور کئی جگہ. تو آپ نے ہر وہ جرنلسٹ بلایا جو صرف یہ بتا رہا تھا کہ جی یہ تو کسی دھوکے سے جیت گئے ہیں، انہوں نے تو پیسہ کھلایا تو جیت گئے، یہ تو ایسے جیت گئے، یہ تو ویسے جیت گئے، اس قسم کی. آپ کیا ایک سنگل کہیں آپ نے اچھی بات کری؟ آپ نے کبھی کوشش کی کہ آپ کے یہاں سے کوئی ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ دوسری کنٹری میں، ٹھیک ہے وہ نہیں دے رہے میسج، نہ دیں، اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اگر وہ جیت گئے ہیں آپ ایک اچھے طریقے سے مبارکباد دیں، آپ ایک اچھے طریقے سے ان کی نیوز کو دیجئے، بجائے اس کے صرف یہ بتانے کے کہ جی وہ تو ایسے چکر لگا کے جیت گئے، وہ تو ایسا کوئی گھٹالا کر کے جیت گئے. یہی ہمارے چینلز پہ بتایا جا رہا تھا، اور یہی انڈیا سے بھی جو جرنلسٹ آئے تھے نہ جانے کون تھے، ان کو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں خاص، تو وہ بھی اسی قسم کی باتیں بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ سارے جرنلسٹ بلائے جو آپ کو کانگریس نے پکڑا ہے یا کسی ایسی پارٹی نے پکڑا ہے جو بی جے پی کے مخالف ہے. سر دیکھیں، اچھی بات کریں گے دوسرا بھی اچھی بات کرے گا، اگر آپ بری بات کریں گے تو جواب میں وہی رپلائی آئے گا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم مسلسل بھارت کے اندر انٹرفیئر کرتے رہیں گے یا بولتے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا تو ہم نے خود بہت اچھا کیا ہو نا، ہمارے اپنے یہاں بہت اچھا ہو رہا ہو ہماری مائنورٹی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ہندو کمیونٹی کے ساتھ، ہماری پارسی لوگوں کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ، تو ہم بولتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہوتی کہ دیکھو جی ہمارے یہاں تو اتنی آزادی ہے، ہمارے یہاں تو اتنا ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں. پھر ہم ان کو بولتے تو وہ کہتے بھی کہ ہاں دیکھو جی پاکستان کہہ رہا ہے. پاکستان اس وقت بات کر رہے ہیں جب پاکستان کے ہر جگہ پہ مائنورٹی کا حال خراب کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے جی ہندوستان میں جو ہے نا وہ جی مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے. یہ کون سے سر مسلمان ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، جو سڑکیں بند کر دیتے ہیں نماز کے ٹائم پہ اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں سے نہیں گزر سکتے، اگر ہوا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کے لوگ جو ہیں وہ تو پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں، ان کے لوگ ٹی وی شوز میں آپ کے اور میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب وہ آتے ہیں سر وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے لوگوں کو اور ان کے بارے میں جو ان کو پرابلم ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں.
क्या हमारे यहाँ बैठ सकता है कोई? क्या हमारे माइनॉरिटी के किसी को आप बिठा सकते हैं? कोई बोल सकता है कि आपने हमारा मंदिर जो है उसको डिमोलिश कर दिया, या हमारे लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया, या आपने कुछ कर दिया? कोई बोल सकता है कि ये मियाँ मिट्टू अरेस्ट क्यों नहीं होता? या सिंध में जो हिंदू बच्चियां उठाई जा रही हैं, कोई हिंदू कम्युनिटी का आके टीवी चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े चैनल्स पे, छोटे किसी भी तरह के चैनल पे बात कर सकता है? हमारे यहाँ कोई ऐसी आजादी नहीं है। हम ये सारी बातें करते हुए तब अच्छे लगेंगे जब हमने कोई एग्जाम्पल सेट की होगी। हमने तो कोई एग्जाम्पल, हम तो अपने यहाँ के फनकार, अपने खिलाड़ी तक जो हिंदू होते हैं उनको आगे नहीं आने देते। कोई एक आध मुश्किल से अगर कोई आ गया तो आ गया, उसको भी तंग करके हमने भगा दिया है। उनके यहाँ आप दिलीप कुमार साहब से लेकर, जिनका नाम यूसुफ खान था, पिशावर के थे, उधर से लेकर और आप शाहरुख खान तक आ जाइए और उनके आगे भी आप चले जाइए, उन्होंने तो अपने यहाँ के मुस्लिम्स को नहीं रोका कि जी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनके यहाँ फौज में भी लोग हैं, उनके यहाँ और भी जगह लोग हैं। वो जो अता हसनैन साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, बहुत मेरे फेवरेट हैं। तो उनको देखिए वो किस तरीके से बढ़कर बात करते हैं और कहां तक पहुंचे। हमारे यहाँ पहुंचाया है आपने किसी को, एक आध किसी को कभी कर देते हैं तो इतना ढोल पीटते हैं कि लगता है उनकी पूरी नस्लों के ऊपर एहसान कर दिया है। तो सर वो वाली, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, आप चेंज करें दूसरा खुद ही चेंज होगा। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, लेकिन अपने यहाँ कोई एग्जाम्पल तो सेट करें। अब मुझे किसी से फॉर एग्जाम्पल बात करनी है, किसी से मेरा झगड़ा है, मैं चाह रही हूँ वो झगड़ा खत्म हो जाए, मैं जाकर उसको और गालियां सुनाऊं, तुम तो ऐसे और तुम तो वैसे और तुम्हारे यहाँ तो ये होता है तो तुम्हारे यहाँ तो वो होता है, तो आपका ख्याल है कि उसने पलट के मुझसे बात करनी है, उसने कहना निकल इधर से। तो बात सारी ये कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरा, फिर अपने आप सोचेगा कि भाई ये कंट्री हमसे बात करना चाह रही है, इन्होंने काफी चीजें अपनी चेंज की हैं, इन्होंने जो यहाँ पर टेररिज्म का जो चला करता है उन लोगों को प्रॉपर सजा दीजिए, दुनिया को नजर आए कि आपने सजा दी है। ऐसे थोड़ी कि अब वो बस जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद का क्या किया है या बाकी लोगों का क्या है। अगर आप इस तरह का अपना इंप्रेशन खुद खराब करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरा आपसे बात नहीं करना चाहेगा। वैसे भी भारत को हमसे मिल क्या रहा है सिवाय नुकसान होने के? यानी उनके लोगों की जाने जा रही हैं, उनको आपने ट्रेड आपने बंद किया, उन्होंने बंद नहीं किया। अफगानिस्तान ने तो खुद ट्रेड बंद किया है, भारत के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था। क्या क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की? और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे, तो मत करो बात। अभी तो वो हैं, इमरान खान नहीं रहे। तो ये जो हमारा है ना, हम चौधरी बनते हैं, बड़ी बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं उठकर, जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े? क्या हम केपीके के लोगों के साथ खड़े? हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, अपनी साइड का कश्मीर जो उनके साथ नहीं खड़े होते, और वहां पे खड़े। अरे यार अपने आप को सही करें, अपना घर सही करें। आपको किसी की मतलब किसी को जरूरत तो पड़े, आपकी किसी को जरूरत नहीं है, सब कानों को हाथ लगाते हैं भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है ना, हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे कि हम किसी के काम आ सके। सर लोग जब किसी के काम आ सकते हैं ना तभी लोग बात करते हैं। फालतू के लोगों से जो आके सिर्फ आपको छील के चले जाएंगे, ऐसे लोगों से कौन बात करते हैं? तो हमने अपनी हालत वो कर ली है। उसके बाद कहते हैं कुछ कहो नहीं, कुछ कहोगे तो जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो जी फलाने के एजेंट हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। और उसके बाद अच्छा दूसरी तरफ वालों को भी चैन नहीं है, वो फिर कहते हैं ये ऐसे कैसे बोल लेते हैं। अरे भाई वो मैंने अपने शो में लास्ट शो में कहा था कि भाई हम लोगों ने ना अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया हुआ है, तो हम बोल लेते हैं और इसके बाद अगर हम मारे गए या हमें कुछ हुआ तो हमें उसका कोई अफसोस नहीं। लेकिन हमारा ये रहेगा कि हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, और हमने जो हमारी कंट्री में गलत हो रहा है, जो हमें लग रहा है गलत हो सकता है दूसरों को सही लगता हो, लेकिन ये कि हम वो बात करते हैं और मेरा ख्याल है कि करनी चाहिए। दोस्तों, कमर चीमा सपना देख रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी भारत के पीएम बनेंगे तो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। और जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम बने रहेंगे तो पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं हो सकता, बल्कि उल्टे पाकिस्तान की ठुकाई होगी। उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो कश्मीर को आसानी से पाकिस्तान ले लेगा। लेकिन कमर चीमा बिल्कुल बेवकूफ है। पिछले 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कश्मीर का मामला सुलझ गया? दोस्तों, भारत में सरकार किसी की भी हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पाकिस्तान कश्मीर को भारत से कभी भी नहीं ले सकता। कमर चीमा के मन में पीएम मोदी के लिए कितना जहर भरा है वो साफ साफ नजर आता है। खैर, पाकिस्तानियों को सपने देखने दो, और ये सपने कभी पूरा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कश्मीर के समाधान के लिए एक रास्ता बना दिया है, और वो रास्ता है पाकिस्तान की ठुकाई करके पीओके को उनसे छीन कर लेना।
बेवकूफ कमर चीमा मोदी सरकार के बारे में कह रहा है कि उनकी गवर्नमेंट में मुस्लिम लोगों को हक नहीं दिया जा रहा है और उन लोगों पर जुल्म हो रहा है। उसका ये कहना सरासर गलत और झूठ है। कमर चीमा को भारत आकर देखना चाहिए यहां पर किस तरह की डेमोक्रेसी है। उनकी इन बातों को लेकर आरजू काजमी ने कमर चीमा को सारे तथ्यों के साथ उधेड़ा तो उससे कोई जवाब देते नहीं बना। दोस्तों, आप लोगों ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।